اس وقت پوری دنیا کی نظریں غزہ پر مرکوز ہیں اور غزہ کو اسرائیل نے بمباری کے ذریعے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ او آئی سی کا بھی اس میں اجلاس ہوا ہے، یو این سیکورٹی کونسل کا بھی ایک اجلاس ہوا، لیکن صرف مذمتی قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ مذمتی قراردادیں جو ہیں کیا یہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے، اور لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت اور ہماری اپوزیشن جو ہے وہ آپس کی لڑائیوں میں بھی مصروف ہے۔ لیکن آج ہم نے حکومت اور اپوزیشن کے دو ایسے نمائندوں کو بلایا ہے جو کہ ان کے آپس میں سیاست ہے، لیکن بہت سے ایشوز پہ ان کا پوائنٹ آف ویو ایک ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، چیئرمین ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فارن افیئرز کے، اور محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ان سے گفتگو کا آغاز کروں۔ فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اپوزیشن سے ان کا تعلق ہے، اپوزیشن کا رول آج کل بڑا اہم ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو او آئی سی نے بھی ایک قرارداد منظور کی ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی قراردادیں منظور ہو رہی ہیں، ہم سب مذمتی بیانات دے رہے ہیں، کیا یہ مذمتی بیانات فلسطینیوں کو اسرائیل کی بمباری سے بچا سکتے ہیں؟ کم سے کم یہ میر صاحب یہ ضرور ہوا ہے کہ خاموش نہیں رہے۔ پہلے تو ہم خاموش تھے نا، اتنا خوف تھا، اب اتنی ہمت آئی ہے مسلمانوں میں اور کچھ سیکشن آف مسلمانوں میں کہ وہ ضرور بولتے ہیں۔ اس میں محال پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا بھی شامل ہے۔ تو اور بھی پبلک اوپینین تو بہت زیادہ ہے، عوامی رائے اسٹریٹ ہے، ایلیٹ نہیں ہے۔ جو مسلم ایلیٹ ہے وہ خوف زدہ ہاتھ مل رہی ہے کہ صاحب بعد ناراض نہ ہو جائیں۔ مسلم ایلیٹ تو ہمیں مشورے دے رہی تھی کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لو۔ وہ تو بالکل خواب جو ہے چکنا چور ہو گیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ یہ اس قسم کی سوچ بھی اگر پاکستان میں آ جائے۔ پچھلے دنوں میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں تھا، پاکستان ٹیلی ویژن کے، ناٹ سرکاری ٹیلی ویژن، اس اینکر نے کہا کہ اچھا آپ کا موقف سن لیا تو آپ اسرائیل کا موقف بھی سن لیں۔ میں کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتا نہیں ان کا بھی تو ایک موقف ہے۔ میں کہ کل کو آپ کہیں گے کہ قاتل کا موقف سن لیں، مودی کا موقف کشمیر پر بھی ہوگا پھر۔ تو اس قسم کی سوچ سے ہم نکلنا ہے۔ میرے خیال میں جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے ٹھیک لیا ہے اور ٹھیک لے رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، صرف 1947 میں جب پاکستان بنا ہمارے پاس کیا تھا؟ قائد اعظم نے خط لکھا تھا پریزیڈنٹ ٹرومین کو، قائد اعظم نے خط لکھا تھا پرائم منسٹر اٹلی کو، یو کے کہ جناب اسرائیل کو یہ نہ بننے دیں اور فلسطین کا ساتھ دیں۔ تو یہ ہمت کی بات ہے، آپ کی کتنی جان ہے آپ میں، اور ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہم سٹینڈ لے رہے ہیں، لیکن ہمیں وی ہیو ٹو ڈو مور آن دیٹ۔ اور خاص طور پہ جو صدر اردوغان کا پروپوزل ہے انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس، ان کو اس پر تائید کرنی چاہیے، اور جوائنٹ لیٹر ہونا چاہیے پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، ایران، انڈونیشیا اور نائجیریا کا، ٹو بائیڈن، ٹو یو این سیکرٹری جنرل، اینڈ ڈاکٹر صاحب کی دوست بھی ہیں وہ یو این ہائی کمیشنر فار مشیل بیشلے جو ہے چلی کی، اور ہیومن رائٹس کے چیف، ان کو خط لکھیں اور ٹکا کے بات کریں۔ جی اتنے آپ کے پاس کارڈز ہیں، اگر ہم اس پر خوف زدہ ہوں گے کل کو کشمیر میں بھی یہ ہوگا، وہ تو ہر چیز پر پھر آپ۔ اچھا ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ یہ بتائیں کہ جس طرح مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اردوغان نے جوائنٹ پروٹیکشن فورس کا ایک پرپوزل دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ترکی جو ہے اس کو اس صورتحال میں اسرائیل کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو سسپینڈ نہیں کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ جن مسلم ممالک نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان کو ری تھنک کرنا چاہیے، اور کم سے کم توڑنے نہیں تو سسپینڈ کریں، اپنی ڈپلومیٹس کو واپس بلائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سگنلنگ ہوتی ہے آپ کی انٹینشن کی، آپ کی نیت کیا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا۔ اور میں پڑھ رہی تھی، آئی ڈونٹ نو اف اٹس کریکٹ، کہ قطر نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو ایکسپیل کر دیا ہے۔ تو یہ سگنلنگ، ڈپلومیٹک سگنلنگ دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو میری رائے میں تو یہ ایک ایکشن ہے جو مسلمان ممالک جنہوں نے ریکگنائز کیا ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اور بھی اردوغان کا پروپوزل شوڈ بی کنسیڈرڈ۔ ہماری پارلیمانی ریزولوشن میں ابھی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ او آئی سی ایکشن لے، اور یہ جو انلیگل بلاکیڈ ہے غازہ کا، اس کو توڑیں، ہیومینیٹیرین ایڈ، فوڈ اور میڈیسنز پہنچوائیں۔ تو یہ بھی ایک چیلنج ہے، اور میں سمجھتی ہوں اگین
یہ صرف ڈکلیریٹری نہیں ہے کہ آپ ڈکلیریٹری بولتے جاتے ہیں, یہ ایکشنز ہیں.